الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہم سورہ نازعات کی آیت نمبر 11 سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اس سے قبل بھی میں ایک آیت پاک تلاوت کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سیاق و سباق سمجھ آ جائے، بلکہ بعض آج نیو ممبرز بھی ہوں گے۔ تو ہم نے سورہ نازعات کے اندر اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی تھیں، فرشتوں کے بارے میں بات سنائی تھی، اور پھر قیامت کے بارے میں، سور پھونکنے کے بارے میں کہ اس دن سور پھونکا جائے گا۔ تو اس کے بعد کفار یہ کہنے لگے یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یعنی کفار منکرین نے اس بات پہ شک کیا کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والا ہونا ہی اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ مان گیا ہے، اس نے مان لیا ہے آخرت کو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو، اس نے مان لیا ہے۔ اور جس نے نہیں ماننا تو کافر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جو انکار کر دے، کفر کر دینا، انکار کر دینا، جو منکر ہو جائے کسی بات کا قطعی طور پہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اس پہ انہوں نے طنز کیا، مزاح کیا کہ جب ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی تو آپ کا کہ رب قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں یہ تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہے، یعنی بڑا خسارہ ہوگا۔ اب یہ خسارہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کہا، یہ مسلمانوں کے لیے کہا ہے، طنز کیا ہے۔ طنز اس بات کا کہ یہ تو پھر مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی ہوگی کہ دنیا میں یہ اتنی مشکلیں اور تنگیاں برداشت کر کے یہ فوت ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کی جان چھوٹ جاتی ہے ان تنگیوں سے، ان پریشانیوں سے۔ لیکن جب یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سے یہ انہی چیزوں کا مزہ چکھیں گے، جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے انہی کے بارے میں کہ کفار کہتے ہیں اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ گمان، یعنی میرا نہیں خیال۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم نے اصل میں قرآن کی ہر آیت سے اپنے لیے ہدایت اور اصلاح لینی ہے، نہ کہ دوسرے پہ تنقید کرنے کے لیے۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہے، اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، یہ پیغام ہے، اس کی ہر آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے۔ تو آج کے دور میں یہ بھی بات سنی جاتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا، میرا نہیں خیال، ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا، عقل نہیں مانتی۔ ہم بہت زیادہ چونکہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے، جدید علوم پڑھنے کی وجہ سے، آج کا نوجوان
لاجکس کی طرف زیادہ جاتا ہے، وہ لاجیکل بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو عقلی دلائل اور عقل کے پیمانے سے تولنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو صفت تھی، یہ معاذ اللہ یہ کفار و مشرکین کے اندر تھی، وہ ہر چیز کو عقل کے ساتھ تولنے کی کوشش کرتے تھے۔ عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس پہ بڑی کمال بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو یہ جو موزوں کے اوپر، چمڑے کے موزے پہ مسح کا حکم ہے، اگر آپ میں سے کسی کو یہ مسئلہ پتا ہو تو چمڑے کے موزے کے اوپر جب وضو نہ رہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے تو اس پہ مسح کیا جاتا ہے، اور مسح 3 انگلیوں سے اوپر کی طرف سے کیا جاتا ہے، نیچے سے تلوے سے نہیں کیا جاتا، یا تلوے کو دھویا نہیں جاتا، صرف 3 انگلیوں سے اوپر سے مسح کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل جو ہے اس کے دین کے تابع نہ ہوتی تو یہاں پہ یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ ایک ذہن جو ہے وہ لاجک مانگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاؤں تو جو موزہ ہے وہ تو نیچے سے گندا ہوتا ہے یا نیچے سے ناپاک ہو سکتا ہے، اور حکم ہے کہ اوپر سے مسح کرو۔ تو یہاں پہ صرف ایک ہی حکم ہے کہ سر تسلیم خم کر دو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے، اور اس میں اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوگی یا کوئی حکمت نہیں ہوگی، یا یہ حکمت سے خالی ہے چیز، نہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری عقلیں، ہمارا علم اس حد تک نہیں پہنچ سکتا، ہر چیز کو کا ادراک کر لینا، ہر چیز کا احاطہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہماری انسان کی ایک امتی ہونے کے ناطے ہماری ایک لمٹ ہے، پھر جہاں پہ ہماری لمٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے، ایک مومن کی جہاں پہ ایک لمٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے اولیاء، مقربین، صلحاء کی شروع ہوتی ہے، اور جب ان کی لمٹ کسی جگہ پہ اینڈ ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا فہم و ادراک شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ ان کا ادراک ختم ہوتا ہے وہاں سے انبیاء کا ادراک شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ عقلوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اچھی بات ہے عقل و شعور کا بھی استعمال کیا جائے، دین کو سمجھا جائے، بعض چیزوں میں مصلحتیں تلاش بھی کی جائیں، لیکن ہر چیز میں ہی لاجکس کی طرف نہ جایا جائے، ادروائز نہ چاہتے ہوئے ہم بہت سی چیزوں کا انکار کر بیٹھیں گے، صرف اس وجہ سے کہ مجھے نہیں لگتا، میرا نہیں خیال، میری عقل میں بات نہیں آتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا معجزہ ہے، معجزے کی تو تعریف ہی ہے جو عقل میں نہیں آ سکتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند پہاڑی کی ایک طرف گرا، دوسری طرف گرا، اور پھر دوبارہ سے چاند جڑ گیا دوبارہ اسی جگہ پہ، اب عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی دست نبوت سے چشموں کا جاری ہو جانا، اور پھر بے شمار صحابہ کا اس سے پانی پینا، سیراب ہو جانا، عقل میں نہیں آتا۔ اسی طرح بے شمار معجزات ہیں، تو ہر چیز میں عقل کے گھوڑے دوڑانا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزوں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، ان کا مزاج اپنانا پڑتا ہے کہ صدق بس، جیسے ابو جہل نے کہا نا کہ وہ آپ کے اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی تک گیا اور پھر آسمانوں کی بھی سیر کی تو کیا تم مان لو گے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ کہا کس نے؟ تو وہ کہنے لگا کہ
تمہارے دوست نے جن کو نبی مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بس اتنی سی بات، میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب و روز میں اس سے بھی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو جائیں، سب سے بڑی گواہی یہی کافی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر دیکھے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے فرمانے پہ مان لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ہے، ہم نے تسلیم کر لیا کہ رب ہے، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب قرآن کسی نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک، لیکن ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی طرف سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہے۔ اب یہاں پہ کوئی لاجک لے کے آئے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خدشہ ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو کبھی کبھی بہت سی چیزوں پہ، بہت سے معاملات میں دل کو تنہا بھی چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بے شمار معاملات دل کے ہوتے ہیں، اور ایمان بھی دل سے ہی ہوتا ہے۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، تو فرمایا، اور وہ جو کافر کہتا ہے اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اب یہ اس کافر کا ایک صرف گمان تھا، ایک قیاس تھی، کہ پہلی تو بات ہے میں اس چیز کو ہی نہیں مانتا کہ قیامت ہوگی، اور اگر ایسا ہوا بھی تو جس طرح میں دنیا میں عیاشی کر رہا ہوں اسی طرح وہاں بھی میں عیاشی ہی کروں گا۔ کیوں؟ میرا عیاشی کرنا، دنیا میں خوشحال رہنا، اس چیز کی نشانی ہے کہ میرے اوپر میرے رب کا بڑا کرم ہے۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت اگر بہت زیادہ آ جائے، گھر گاڑی بنگلہ نوکر چاکر، تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہی بڑا ہے۔ انہوں نے اللہ کے فضل کو اس چیز کا نام دے دیا کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت، اسباب دنیا کا آ جانا، یہ اللہ کا فضل ہے، جبکہ اللہ کا اگر سب سے بڑا فضل کوئی چیز ہے، کسی کے اوپر کوئی بڑا احسان ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا حقیقی معنوں میں غلام ہو جائے، تابع دار ہو جائے، بے شک اس کے پاس ظاہری مال و اسباب نہ ہو۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ کسی کو توفیق مل جائے ذکر فکر کی۔ اب یہ رمضان شریف ہے، اس میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے، اور پھر روزہ بھی ایسا کہ جس کی وجہ سے ہمیں تقوی نصیب ہو جائے، اور رمضان ہم سے راضی جائے، اور اس رمضان کی وجہ سے ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور ہمیں جنت مل جائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، نہ کہ یہ کہ کس نے بڑی افطاری کی ہے، کس نے بڑی سحری کی ہے، کس نے افطار پارٹیز بہت بڑی بڑی کی ہیں۔ پھر اس کے آگے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبت ناک آواز کے ساتھ پھٹ جانا ہوگا۔ یہاں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جو چی ہے، جو سور پھونکنے کے بارے میں ہے، وہ حکم ہے۔ سورہ سعاد میں آیت نمبر 15 کے اندر بھی یہی فرمایا، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف
اور ڈیل نہیں ہے۔ تو ایک ہی چیخ ہوگی، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا۔ پہلے سور جو پھونکا جائے گا اس سے ہر چیز لرز کے رہ جائے گی، ایک زلزلے کی مانت۔ اور جب دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے جتنے بھی ہیں وہ قبروں سے نکل آئیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ جو سور ہے، جو پھونکا جانا ہے، اس کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے، ساری زندگی لگ جائے، نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ایسا کیا ہوگا کہ جس کی آواز پوری دنیا تک پھیل جائے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے کعبہ شریف تعمیر کر لیا ہے، اب حکم دیجئے سب کو حج کے لیے آ جائیں۔ تو جب حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں کس طرح ساری دنیا کو حج کے لیے بلا لوں، میری آواز کس طرح سب تک جائے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے ہمارے حکم سے آواز دینا، دعوت دینا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو تفاسیر کے اندر، کتب کے اندر یہ ہر چیز درج ہے، لکھی ہوئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود حمل، باپ کی پشت میں موجود ہر نطفے نے قیامت تک جس نے اس پہ لبیک کہا وہی ہیں جو جنہیں حج کرنا نصیب ہوگا۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے کن فرمانے پہ ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، ہم اسے صرف تسلیم کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ رب بھی کیا جو عقل میں آ جائے، اور اس کے وہ کام جس کے بارے میں کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، کل کائنات کا مالک ہے، اور ہم اس میں ایک بالکل چھوٹے سے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ 18,000 عالم ہیں، ہم تو اپنے سٹی کے اندر کوئی وقت نہیں رکھتے، اگر پورے شہر کے لوگ اکٹھے کیے جائیں تو ہمارا وہاں پہ وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو 18,000 عالم، اور ان کے اندر ہم چھوٹے سے، اور وہ اتنا بڑا رب، کل کائنات کا مالک، تو جو پورے سسٹم کو چلا سکتا ہے، تو اس کے ایک کن کہنے پہ ہر شے ہو سکتی ہے۔ وہ چاہے تو اس جیسی ہزار دنیا اور بھی پیدا فرما سکتا ہے، ہم جیسی کئی مخلوقات اور بھی تخلیق فرما سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر فرمایا پھر وہ یکا یک کھلے میدان میں آ موجود ہوں گے۔ پھر وہ اچانک سے جب وہ سور پھونکا جائے گا، اور اس سے قبل جو واقعات بیان ہوئے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، اور ایسی نظر آئے گی کہ جیسے ریگستان کے اندر دور سے اگر دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پانی عکس پڑتا ہے۔ تو اسی طرح دور دور تک حد نگاہ وسیع، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر شے ہموار ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کبھی اس منظر کو امیجن کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا، اور اس میں فرمایا اس سے قبل آیات میں کہ اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ہیبت سے، خوف سے ہر بندہ لرز رہا ہوگا اس دن۔ صرف یہ نہیں کہ گناہ گار لرز رہے ہوں گے، نیکوکار بھی لرز رہے ہوں گے اللہ کے کی ہیبت اور جلال سے، ہر شے ہموار، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی اور کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ سگی ماں بھی اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچے گی، اسے بھی اپنی ہی پڑی ہوگی۔
اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عنایت فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اسی طرح آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نشانیاں بتایا کرتے تھے کفار کو، تو ان میں سے اکثر ایسے ہوتے تھے جو طنز و مذاق کرتے تھے، اس کا یقین نہیں تھے کرتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پہ یہ بات، ان کی مسلسل انکار کرنا بڑا شاق گزرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ بھی جنت میں آ جائے، یہ بھی کلمہ پڑھ لے، وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ آپ اپنی امت کے بارے میں بہت مہربان ہیں، بہت شفیق ہیں، 100 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے تسلی دی آیت نمبر 15 سے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ حدیث کا ایک معنی، اس لیے یہ آیت پڑھی، حدیث کا ایک معنی خبر بھی ہے۔ کیا خبر پہنچی ہے؟ جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا۔ طوا ایک وادی ہے، یہ شام کی وادی ہے، شام کے اندر یہ موجود ہے، اور پہاڑ جو طور کا پہاڑ ہے اس کے قریب ہے۔ تو آپ کو یہ مدینہ اور مصر کے درمیان ہے آج کے مطابق، تو وہاں آپ اپنے رب کے پکارنے پہ تشریف لے گئے، اور کیا حکم ہوا؟ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، خود سر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، متکبر ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس نے ایک بات، ایک دعویٰ کر دیا ہے، وہ بھی سورہ نازیات کے اندر ہی آتا ہے، آیت نمبر 24 میں وہ آگے آئے گی، انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تکبر کر دیا ہے، لوگوں کو کہا کرتا تھا مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک کمال بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، آپ جب فرعون کے پاس جاؤ تو سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے آیت نمبر 44، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، پس تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں، ہر وہ بندہ جو کسی کو نیکی کی دعوت دے یا برائی سے روکے، اس کے لیے کہ نیکی کی دعوت جب بھی دو، فرعون جیسا باغی اور خدائی دعویٰ کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی حکم دے رہا ہے کہ اس کے لیے نرمی سے بات کرنا۔ لیکن آج ہم جب کسی اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا برائی سے روکتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی نرمی اختیار نہیں کرتے، جبکہ اس نے تو معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہوتا، وہ تو صرف چند چھوٹی موٹی غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔
تو ایک تو یہ ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ جب بھی کسی کو دین کی دعوت دے تو سختی نہ کریں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے خلق اپنائیں، نرمی سے بات کریں، پیار کریں اگلے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی گناہ گاروں کے بارے میں فرمایا تو پیار سے بات کی ہے، گناہ گاروں کو تسلیاں دی ہیں، گناہ گاروں کو رحمت کے بارے میں بتایا ہے، تاکہ انہیں بھی سمجھ آئے اس پیار کی۔ ہم اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہم اسے پریشرائز نہ کریں، اسے تھریٹ نہ کریں مزید، بلکہ رحمت کی بات سنائیں کہ اگر آپ توبہ کر لو تو حدیث پاک میں ہے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور سورہ شمس کے اندر آیت نمبر 9 میں قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، گناہوں سے، گناہ گار نفس کو، نفس آلودہ ہو چکا ہے گناہوں سے لیکن اس نے پاک کر لیا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ بالکل اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے یا تند خو ہوتے، سخت زبان ہوتے، تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہ جو جرمٹ آپ کے گرد ہے، یہ چھٹ جاتا، یہ لوگ دور ہو جاتے۔ اب بڑا ایک یہاں پہ سمجھنے والا نقطہ ہے کہ کن سے دور ہو جاتے؟ جو صاحب معجزہ نبی ہیں، جو سراپائے حسن ہیں، ہر حوالے سے پرفیکٹ ہستی ہیں۔ اگر کائنات میں کسی کو پرفیکٹ کہا جا سکتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہیں۔ تو پرفیکٹ ہونے کے باوجود زبان میٹر کر رہی ہے، یہ جملہ بڑا غور طلب ہے۔ پرفیکٹ ہونے کے باوجود زبان کا اثر بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سخت ہو تو پرفیکشن کے باوجود بھی کوئی قریب نہیں آئے گا، تو ہم تو پرفیکٹ ہیں ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر تو سو عیب ہیں میرے سمیت۔ تو ان عیبوں کے باوجود ہماری زبان بھی سخت ہو تو پھر ہمارے قریب کون آ سکتا ہے؟ پھر ہم سے محبت کون کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر ایک کے ساتھ نرم گفتگو کریں، پیار سے بات کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اور کوشش کریں ہر چھوٹے بڑے کو آپ کہہ کے مخاطب کریں، تم تیرا تمہارا نہ کہیں، بلکہ اس کا ایک بڑا اچھا فارمولہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ حدیث پاک ہم اپنی کبھی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں، بہت زیادہ سنوار آ سکتا ہے معاشرے کے اندر۔ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کریں۔ ابھی اس حدیث کو میں صرف زبان کے کنٹیکسٹ میں لے رہا ہوں، اس کے اور بھی کافی مفہوم ہیں کہ جس طرح کی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے گفتگو کریں، ہمارے ساتھ میٹھا بولیں، ہمیں عزت کے ساتھ مخاطب کریں، ہمیں عزت پیار دیں، بالکل اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا بولیں۔ بس جس طریقے کا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے رسپانس، تو لوگوں کو بھی وہی رسپانس آپ دیں۔ تو پھر دیکھیں
کہ کس طرح معاشرے میں نکھار آتا ہے. اور اگر کوئی آپ کو اچھے انداز میں نہیں بلاتا، زبان اس کی سخت ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں بولیں، میٹھا بولیں، اسے عزت دیں، اسے آپ کہہ کے مخاطب کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، تاکہ اسے آپ کہنا آ جائے، ایک دن آ جائے گا. کیونکہ ممکن ہے ساری زندگی اس نے کبھی کسی کو آپ کہا ہی نہ ہو، اس نے کبھی وہ ترتیب سیکھی ہی نہ ہو. تو یہاں سے ایک نقطہ تو ہمیں یہ ملتا ہے. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کے آگے فرمایا کہ اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرنے لگے. فرعون کو یہ بات کی کہ اپنے رب کو مانو. اور پھر موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی. یہ آگے وہ واقعہ ہی ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پھر اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. 1-2 منٹ میں اوپر لے رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا 1-2 منٹ آج لیٹ سٹارٹ ہوا ہے. تو فرعون نے کیا کیا؟ تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. پھر وہ روگرداں ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے میں سعی و کاوش کرنے لگا، یعنی کوشش کرنے لگا آپ کے خلاف، انکار کر دیا. پھر اس نے جمع کیا اور پکارنے لگا. کن کو جمع کیا؟ جادوگروں کو. وہ نشانی کیا تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی؟ وہ آپ کا معجزہ تھا. اپنا دایاں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کے نکالیں، تو جب وہ نکالتے تو وہ دن کی طرح چمک اٹھتا، سفید شفاف، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. تو یہ معجزہ تھا آپ کا. لیکن اس نے اس کا بھی انکار کر دیا فرعون نے، اور الٹا جادوگروں کو اکٹھا کر لیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کا جو عصا مبارک ہے آپ نے وہ مارا زمین پہ، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا. تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. تو فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے، اور روایات میں آتا ہے کتنے جادوگر تھے وہ؟ 70,000 جادوگر تھے. 200 اونٹ بھر کے آئے لاٹھیاں، جو لاٹھیاں بعد میں، یا رسیاں بعد نے لکھا، بعد نے لاٹھیاں لکھا، وہ رسیاں بعد میں سانپ بنے. تو وہ بے شمار رسیاں تھیں اور بے شمار سانپ ہوں گے پھر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک وہاں زمین پہ مارا، تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے وہ ساری کے سارے سانپ نگل لیے. اب یہ معجزہ تھا، اور معجزے کو کبھی بھی کوئی عقلی پیمانے پہ نہیں تول سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تسلیم کر سکتا ہے. لیکن اس نے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، جتنے جادوگر تھے انہوں نے ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا آپ کا. لیکن فرعون پھر بھی نہ مانا. ان میں سے 4 سردار تھے ان جادوگروں کے بڑے، اور مفسرین نے ان کے نام بھی مینشن کیے ہوئے. تو فرعون نے پوچھا کہ تم نے اس کا کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ یہ تو سراسر معاذ اللہ جادو ہے. تو جادوگروں نے ایک دلیل پیش کی تھی بڑی، کہ جادو جو ہے وہ صرف جاگتے ہوئے میں کام کرتا ہے. یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ یہ جو ان کا عصا ہے، یہ تو جب یہ رات کو سوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ اژدہا بن کے ان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. یہ روایات کے اندر ایک دلیل آتی ہے. البتہ ان کے نصیب میں ایمان تھا تو وہ ایمان لے آئے. لیکن اس کے باوجود فرعون نے اس سے بھی بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں. تو اس کے بعد ہوا کیا
تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی سزا میں پکڑ لیا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بن گیا، وہ آپ سب کو پتہ ہے، آج بھی اس کی ممی پڑی ہوئی ہے میوزیم کے اندر، غرق ہو گیا تھا سمندر میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ بے شک، یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے آیت نمبر 26 پہ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے، ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے، ہر ایک عبرت حاصل نہیں کرتا۔ یہاں پتہ چلا کہ عبرت وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ سے ڈر جائے، ڈرنے والے۔ اور ایک جگہ پہ جو عالم کی تعریف ہوئی ہے، عالم کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں عالم کی تعریف بیان ہوئی ہے، عالم جس کے بارے میں بڑی حدیث کے اندر شان موجود ہے۔ تو عالم در حقیقت اسی کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آئے جو بظاہر تو حلیہ علماء جیسا ہے لیکن وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، تو قرآن کی جو اس آیت کے مطابق وہ عالم میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ عالم وہ ہے جو عاجزی والا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے والا اور ڈرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔